بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا 31واں اور دوسرے پارے کا 15واں رکوع انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ پہلے اس کی مختصر گرامر، لفظی ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ لا جناح علیکم، لا کا معنی نہیں، جناح کا معنی حرج یا گناہ۔ یہ پہلے یہ لفظ گزر چکے ہیں، جو الفاظ پہلے گزر چکے ہیں تو بار بار میں یہ بات دہراتا ہوں کہ میں ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ الفاظ قرآن میں درجنوں مقام پر آ چکے ہیں اور جو لوگ شروع سے یہ لیکچر سن رہے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ زبانی یاد ہو چکے ہوں گے۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو۔ ان کا معنی اگر طلقتم، یہ صرفتم کی طرح ہے، ضربتم سے ملتا جلتا، طلاق دینا، النساء عورتوں کو، ما اس صورت میں لم تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو۔ تمسو یہ مس سے نکلا ہے، مس اصل میں تھا تمسسو، تسمعو کی طرح، آپ نے گردان یاد کی ہے سمیع یسمعو کی، تو تسمعو اسی سے ملتا جلتا ہے تمسسو، پھر تمسسو کو ملا کے کر دیتے ہیں تمسو، مس کرنا، یہاں مراد ہے ہم بستری کرنا۔ ہنہ ان عورتوں کو، او کا معنی یا، تفریزو فرضا یفرزو، جیسے ضرب یضربو، فرضا یفرزو کا معنی ہے فرض کرنا، مقرر کرنا۔ او تفریزو، یا تم نے مقرر کیا ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، فریضتاً کوئی مقرر مقدار۔ فریضہ کسی متعین چیز کو کہا جاتا ہے، فرض کو بھی فرض اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ متعین ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس بارے میں گناہ نہیں ہے، یہ چیز یہاں صراحتاً مذکور نہیں ہے، یہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ مہر نہ دینے کے معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے جو حکام بیان ہو رہے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا، تو یعنی پورے مہر کے معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، اس وقت جب تم نے ان سے ہم بستری نہ کی ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ یہ لفظی ترجمہ اس کے احکام میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا۔ ومتعوہن، اور کچھ سامان دے دیا کرو ان کو۔ متعو یہ بھی صرفو کی طرح ہے، صرفا ماضی ہے، یصرفو مضارع، اور تصریفاً ورب آتا ہے، مصدر آتا ہے، تو متع یمتع تمتیعاً، متع کا معنی فائدہ پہنچانا۔ فرمایا متعو، یہ آرڈر کا صیغہ ہے صرفو کی طرح، متعو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو، ہن ان عورتوں کو۔ علی الموسعی، علی کا معنی پر، موسع کہتے ہیں مالدار آدمی، یہ وسعت سے نکلا ہے، وسعت کہتے ہیں گنجائش کو، تو مالدار کے پاس گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ علی الموسعی، جو مالدار ہے اس پر، قدرہ اس کے بقدر ہے، قدر کا معنی بقدر، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مالدار آدمی پر یہ فائدہ پہنچانا اس کے بقدر ہے، یعنی اس کے مال کے حساب سے ہے۔ وعلی المقتر، اور مقتر، مقتر کہتے ہیں تنگ دست کو، جس کے ہاتھ تنگ ہوں یعنی غریب ہو، مقتر پر جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر، قدرہ اس کے بقدر ہے۔ متاعن یہ فائدہ پہنچانا ہے، متاع کہتے ہیں فائدے کی چیز کو۔ دیکھیں اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے متاع کارواں، یعنی جو لشکر جا رہا ہو یا مسافروں کی ایک جماعت جا رہی ہو، ان کا متاع یعنی ان کے پاس جو بھی سفر کے لیے زاد راہ ہے، تو متاع جو ہے کوئی بھی فائدے کی چیز ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو متاع کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ زمانے جاہلیت میں کچھ پیسے دے کر عورت سے فائدے اٹھائے جاتے تھے، تو اس کو عربی میں متاع کہا جاتا ہے، جو شیعہ لوگوں کے ہاں آج بھی رائج ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، تو یہ میں صرف یہ لفظ کے معنی آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ متاع کے جو میننگ ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ متاعن فرمائے یہ فائدہ پہنچانا ہے عورت کو، بالمعروف عمدہ طریقے سے، یعنی قانون کے موافق ہو، عرف کے مطابق ہو، اچھے طریقے سے ہو۔ حقاً یہ چیز لازم ہے، حق کا معنی لازم ہے، علی المحسنین اچھے اعمال کرنے والوں پر۔ محسن کہتے ہیں عربی میں، احسان کہتے ہیں کسی بھی عمل کو بہت عمدہ طریقے سے کرنا۔
عربی میں احسان کا وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں احسان کا معنی احسان کرنا، عربی میں احسان کہتے ہیں کسی بھی عمل کو بہت اچھے طریقے سے کرنا. تو اچھے اعمال کرنے والوں کو بھی محسن کہا جاتا ہے، بلکہ اصل میں اچھے ہی اعمال کرنے والوں کو محسن کہا جاتا ہے عربی میں. تو فرمایا یہ جو فائدہ پہنچانا ہے یہ لازم ہے علی المحسنین، ان لوگوں پر جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں. وَإِن واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، طلقتموہن اگر تم طلاق دے دو ان کو، من قبلی اس سے پہلے کہ، ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا ہو یعنی ان سے ہم بستری کی ہو، وقد فرضتم اور تحقیق، قد کا معنی تحقیق، فرضتم تم فرض کر چکے تھے، فرضتم ضربتم کی طرح ہے، لہن ان عورتوں کے لیے، فریضتاً کوئی مقدار، مہر کی کوئی مقدار تم ان کے لیے متعین کر چکے تھے. تو ہے لازم، نصف ما اس چیز کا، فرض جو تم نے فرض کی. یعنی اگر تم نے ان سے ہم بستری سے پہلے ان کو طلاق دے دی اور تم ان کے لیے مہر متعین کر چکے تھے پہلے، فنصف ما فرضتم تو نصف ہے اس چیز کا جو تم نے فرض کیا، یعنی آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا. الا سوائے اس صورت کے، ان یعفونا الا یہ کہ یہ صورت ہو، یعفونا یضربنا کی طرح ہے، ینصرنا کی طرح ہے، عفو سے نکلا ہے. عفو کا معنی معاف کرنا، کہتے ہیں نا بھئی عفو اور درگزر سے کام لو، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح حدیث میں دعا آتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو عفو ہے، سراپا معافی ہے، تحب العفو عفو کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا تو ہمیں بھی معاف کر دے، درگزر کر دے. فرمایا الا ان یعفونا، الا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی وہ آدھا بھی نہ لے تو ان کی مرضی ہے. او یا یہ ہو، یعفو معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ کہ جس کے ہاتھ میں ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بی کا معنی ساتھ، ہی کا معنی وہ شخص، یعنی اس شخص کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کا عقدہ، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، عقد سے نکلا ہے یہ عقدہ. عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، کہتے ہیں نا عقد، نکاح کو بھی عقد کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان. تو عقدہ گرہ کو کہتے ہیں. عقد بھی بندھن ہے تو گرہ کے ذریعے بھی بندھن، یعنی دو چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یا تو عورت معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی شوہر معاف کر دے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گا تفسیر میں. وَأَن تَعْفُوا اور یہ بات کہ تعفو کہ تم معاف کر دو، اقربو یہ زیادہ قریب ہے. اقربو آپ کو گردانیں جب میں نے شروع کے لیکچرز میں بتائی تھیں، کچھ گردانیں میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے دی تھیں، تو اس میں بتایا تھا کہ کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے عربی میں ایک، ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، تو اقربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، للتقوی تقوی کے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے بنسبت معاف نہ کرنے کے. وَلَا تَنْسَوُوا اور مت بھولو، الفضل احسان کو، فضل احسان کو کہتے ہیں نا بھئی اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، یعنی اللہ کے بڑے احسانات ہیں. وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ اور مت بھولو فضل کو، بینکم آپس میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون جانتے ہیں اس چیز کو، بصیر جانتے ہیں اس چیز کو جو تم کر رہے ہو. تعملون عمل سے نکلا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں. حافظوا حفاظت کرو، حفظ سے ہے، حفظ کا معنی حفاظت کرنا. ہم کہتے ہیں نا بچوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، کیا مطلب؟ قرآن کو محفوظ کر لیا ہے. تو حافظوا اس کا معنی بھی حفاظت کرنا. علی الصلوات نمازوں پر، یعنی محافظت کرو نمازوں پر، یعنی نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ اور نماز کی الوسطیٰ جو درمیانی ہے. وسطیٰ یہ وسط سے نکلا ہے، وسط عربی میں درمیان کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا متوسط طبقہ، درمیانے طبقے کو کہا جاتا ہے کہ متوسط. تو کسی بھی چیز میں درمیانی ہو. مشرق وسطیٰ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی وہ مشرق جو درمیان میں آتا ہے. تو وقوموا للہ اور قوموا قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے. قوموا قیام سے نکلا ہے، یہ لفظ پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے. قانتین قنوت کرتے ہوئے. قانت یہ اسم فاعل ہے، ضاربن کی طرح. قنوت یہ ورب آتا ہے، مصدر آتا ہے. قنوت کا معنی ہوتا ہے خشوع و خضوع کرنا، کسی کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جانا یا فرما برداری کرنا، تو اس معنی میں آتا ہے.
دعائے قنوت کو بھی دعائے قنوت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ گویا ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. تو یہ دعائے قنوت کے الفاظ ہیں کہ ہم تجھی پر اعتماد کرتے ہیں. اسی طرح قنوت کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت. تو قنوت کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, یعنی فرما بردار بن جانا. اس کا اس میں فاعل آتا ہے قانت, فرما بردار بننے والا, جیسے ضارب مارنے والا, قاتل قتل کرنے والا. تو قانت کی جمع آتی ہے قانتین. تو اللہ فرماتے ہیں قوموا کھڑے ہو جاؤ تم للہ اللہ کے لیے قانتین فرما بردار بن کے. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو. خفتم اصل میں تھا خوفتم, سمعتم کی طرح آپ نے گردان پڑھی ہے سمعتم تم سب نے سنا, تو خوفتم تم سب کو خوف ہوا. تو خوفتم کو قانون لگنے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ خفتم پڑھا جاتا ہے. درمیان میں واو ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ واو الف اور یا جہاں آئیں گے تو اکثر صیغے کی جو اصل شکل ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو خوفتم سے بنا دیا عربوں نے اس کو خفتم. پوری صرف کی کیا تعلیلات ہیں وہ تو میں نہیں بیان کروں گا, عوام کے لیے وہ ایک مشکل چیز ہے اور اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ خوفتم سے عرب اس کو پڑھتے کیا ہیں خفتم, تو خوف سے نکلا ہے یہ. بس اگر تم میں خوف ہو فرجالن تو رجالن پیدل, او رکمانا یا سوار ہو کر. رجال یہ رجل کی جمع ہے, رجل. رجل اس شخص کو کہتے ہیں جو پیدل ہو, یعنی اپنے پاؤں پر ہو, سواری پر نہ ہو, تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے رجل. یعنی ایک آدمی اگر اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہے تو ہم اس کو کہیں گے رجل ہے, اور اس کی جمع آتی ہے رجال. رجل کی جمع بھی رجال آتی ہے, رجل کہتے ہیں مرد کو, اس کی جمع بھی رجال آتی ہے. اور یہاں رجل ہے, رجل, رجل کی جمع بھی رجال آتی ہے. تو یہ جو رجال ہے یہ رجل کی جمع ہے, رجل کی جمع نہیں ہے. او کا معنی اور, رکبانا یہ راکب کی جمع ہے. عربی میں رکوب کہتے ہیں سوار ہونا, تو راکب سوار شخص کو کہا جاتا ہے راکب, اور راکبین اس کی جمع آتی ہے, رکبان بھی جمع آتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں بس اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل اور سوار ہو کر. کیا مطلب؟ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز پڑھو پھر زمین پہ اتر کے یا سوار ہو کر. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا. فَإِذَا پس جب, امنتم یہ سمعتم اور ضربتم کی طرح ہے. امنتم تم امن میں آ جاؤ, یعنی جب خوف ختم ہو جائے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو, کما ایسے, علما جیسے سکھایا اس نے, کم تم کو, علمکم صرفکم, صرفا علما ضربہ سے ملتا جلتا ہے, جیسے اس نے علم دیا, علمہ علم سے نکلا ہے, جیسے اس نے سکھایا تم کو, ما وہ چیزیں, لم تکونو کہ تم نہیں تھے, کانا یکونو کا معنی ہوتا ہے نا ہونا, ہونا کوئی بھی چیز کا ہونا, لم تکونو تم نہیں تھے, تعلمون اس کو جانتے. یعنی جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے اس نے تم کو وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. کیا مطلب؟ کہ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو, یعنی نماز پڑھو ویسے جیسے کہ اس نے تمہیں سکھائی ہے, جو کہ پہلے تم نہیں جانتے تھے. یعنی نماز پراپر طریقے سے پڑھو, جو ایک عام طریقہ ہے. خوف کی حالت میں طریقہ الگ ہے نماز پڑھنے کا, اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر اسی پراپر طریقے سے پڑھو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے, جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے. والذین اور وہ لوگ, یتوفون کہ جن کی وفات واقع ہو جائے. توفا وفات یہ لفظ پہلے میں اس کی ڈیٹیل کافی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. منکم تم میں سے, یعنی تم میں سے جن لوگوں کی موت واقع ہو جائے. وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ دیں. یذرون کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے, اس سے پہلے والے رکوع میں سورہ بقرہ کے میں نے یذرون کی پوری ڈیٹیل بیان کی تھی. اور چھوڑ جائیں وہ لوگ ازواجن بیویاں, یعنی تم میں سے کسی کی موت ہو اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ کے چلے جائیں. وصیتاً تو ان لوگوں پر لازم ہے وصیت کرنا, یعنی یہ وصیتاً کا مطلب ہے یوصون وصیتاً, کہ وہ وصیت کریں گے, وصیت کرنا. یعنی وصیت کا لفظ بس آپ یاد رکھیں, وصیتاً وہ وصیت کریں گے, لازواجہم اپنی ان بیویوں کے لیے, یعنی مرنے سے پہلے وہ وصیت کریں گے اپنی بیویوں کے لیے. کیا وصیت کریں گے؟ متاعن فائدہ پہنچانے کی, فائدہ پہنچانے کی, الی الحول 1 سال تک کے لیے.
غیر اخراج، اس حال میں کہ ان عورتوں کا گھر سے اخراج نہ ہو. یعنی اخراج کا معنی گھر سے خارج کرنا، غیر کا معنی یعنی اس کا اپوزٹ ہے. جب غیر کا لفظ کسی لفظ کے شروع میں لگ جاتا ہے تو وہ بالکل اس کی اپوزٹ ہو جاتی ہے. جیسے انگلش میں اس کی مثال ہے نا، ڈس لگا دیتے ہیں، لائک سے ڈس لائک، تو اردو میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہاں غیر عربی میں کیا ہو جائے گا؟ غیر اخراج، یعنی ان کے گھر سے نہ نکلنے کی صورت میں. یعنی جو مرنے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے اپنی بیوی کے لیے کہ وہ بیوی اگر 1 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلتی تو شوہر وصیت کرے کہ میرے ترکے میں سے زوجہ کے لیے 1 سال تک متاع کا انتظام کیا جائے، فائدے کا انتظام کیا جائے، یعنی کھانے پینے کا، رہائش کا، خوراک کا انتظام کیا جائے. تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ عورتیں نکل جائیں، یعنی 1 سال مکمل ہونے سے پہلے نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما، اس چیز میں، فعلنا، جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں. انفس بھی پہلے گزر چکا ہے ڈیٹیل سے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ نفس سے نکلا ہے. نفس کہتے ہیں ذات کو، انفس اس کی جمع آتی ہے. یعنی اپنی ذات کے بارے میں کچھ وہ فیصلہ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. من معروف، کوئی بھی بھلائی کے کام میں سے، یعنی کوئی بھی بھلا فیصلہ اپنے حق میں کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ، اور بے شک اور اللہ تعالیٰ، عزیز، وہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. وللمطلقات، واو کا معنی اور، لام جارہ ہے، یعنی لی کا معنی لیے. المطلقات، مطلقہ عورتیں، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مطلقہ طلاق یافتہ عورت، اور مطلقات اس کی جمع آتی ہے. وللمطلقاتی، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ہے، متاعن، فائدہ پہنچانا، یعنی ان کے لیے کچھ ساز و سامان ہے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، قانون کے مطابق. حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے، حق ہے، علی المتقین، تقوی والے لوگوں پر. یعنی طلاق یافتہ عورت کو فائدہ پہنچانا یہ تقوی والے مردوں پر لازم ہے یہ چیز. کذالک، اس طریقے سے، یبین اللہ، اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، اپنے احکام کو، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو، یعنی تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھ لو. یہ تو اس آیت کی مختصر گرامر کہہ لیں آپ اس کو، یہ لفظی ترجمہ کہہ لیں. جن لوگوں نے وہ گردانیں یاد کی ہوئی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں ان جو ایپیسوڈز چل رہے ہیں ان کے ابتدا میں، تو ان کو یہ ترجمہ سمجھنے میں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. جن لوگوں نے وہ گردانیں یاد نہیں کی ہیں تو وہ والے ایپیسوڈ جا کے دیکھیں اور وہ جو گردانیں اس میں بتائی گئی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھیں، تو پھر انشاءاللہ قرآن کے ترجمے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں اس رکوع کی. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 31 اور دوسرے پارے کا 15واں رکوع. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی رکوع میں سورہ بقرہ میں جو مضمون چل رہا ہے وہ ہمارے عائلی قوانین سے متعلق چل رہا ہے. یعنی خاص طور پر میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، طلاق سے متعلق احکام، عدت سے متعلق احکام، بچے کو دودھ پلانے سے متعلق احکام، تو یہ تمام احکام بیان ہو رہے ہیں. اور اس میں زمانہ جاہلیت میں عورت پہ جو ظلم ہوتا تھا اس کا بھی قلع قمع کیا گیا. پھر اسلام نے کچھ جدید احکام دیے. تو یہ بہت ڈیٹیل سے پچھلے ایپیسوڈز میں بیان ہو چکے ہیں. اور یہ طلاق اور نکاح سے متعلق جو احکام چل رہے ہیں اس سے متعلق اب یہ آخری رکوع ہے. یعنی اس کے بعد ہمارا ٹاپک بالکل اب چینج ہو جائے گا. سورہ بقرہ کی اگلی آیات وہ بالکل ایک الگ ٹاپک پر ہیں. تو یہ جو خاندانی مسائل ہیں اور عائلی قوانین ہیں، یعنی گھریلو قوانین، جو گھر چلانے کے لیے جو قوانین ضروری ہیں، ان قوانین سے متعلق سورہ بقرہ میں یہ آخری رکوع ہے جو بیان ہو رہا ہے. اس میں پہلا حکم کیا بیان کیا گیا؟ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. کس بارے میں گناہ نہیں ہے؟ مہر کے معاملے میں گناہ نہیں ہے کہ تم مہر نہ دو، یعنی اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. کس صورت میں؟ اگر تم عورت کو طلاق دے دو، معلوم تمسوہن، جب تک کہ تم نے اس کو چھوا نہ ہو. یعنی اگر تم زوجہ سے ہم بستری سے پہلے اس زوجہ کو طلاق دے دو، او تفرضوا لہن فریضہ، اور تم نے اس کے لیے مہر بھی متعین نہیں کیا تھا، تو پھر مہر کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم مہر نہ دو اس کو. تو مسئلہ خوب سمجھ لیجئے
کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دے تو پھر دو صورتیں ہیں، مہر یا تو متعین کیا ہوگا یا متعین نہیں کیا ہوگا۔ اگر مہر متعین کیا ہے تو آدھا مہر دینا پڑتا ہے، جیسے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اگر مہر متعین نہیں کیا تو پھر مہر کچھ بھی نہیں دینا پڑتا۔ کیا دینا پڑتا ہے اس کا تذکرہ اسی آیت میں آ رہا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ، فرمایا کچھ سامان دے دو ان کو۔ وہ سامان کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بھی بتاتا ہوں۔ تو پہلے یہ خوب سمجھ لیں کہ 4 صورتیں ہیں مہر کے بارے میں۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا یا تو رخصتی سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے یا ہم بستری کے بعد۔ اگر ہم بستری سے پہلے طلاق دیے تو بھی 2 صورتیں ہیں، ہم بستری کے بعد طلاق دی ہے تو بھی 2 صورتیں ہیں۔ ہم بستری سے پہلے اگر طلاق دی ہے تو 2 صورتیں کیا ہیں کہ نکاح کے وقت مہر متعین ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں 1 لاکھ مہر پہ، تو مہر کا اماؤنٹ فکس کر دیا اس نے۔ اور متعین نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں ایجاب و قبول تو ہوا لیکن قاضی صاحب نے مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا، یا یوں کہا کہ میں بغیر مہر کے آپ دونوں کا نکاح کر رہا ہوں اور دونوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، تو یہ بھی وہ کہلائے گا کہ بغیر مہر کے نکاح ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رخصتی سے پہلے کی دونوں صورتوں کو یہاں بیان کر دیا اس آیت میں اور اگلی آیت میں۔ فرمایا کہ اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا اور تم نے ہم بستری سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم مہر نہ دو، یعنی پھر مہر دینا ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ متعوہن، کچھ سامان اس کو دینا پڑے گا۔ وہ سامان کیا ہے؟ جمہور فقہا کے ہاں وہ ہے کم سے کم 1 مکمل جوڑا۔ مکمل جوڑا کسے کہتے ہیں؟ جس میں سر کی اوڑھنی بھی ہو، قمیض بھی ہو اور شلوار، یا کسی بھی قوم میں جو بھی پراپر ڈریس سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل ڈریس جو کسی بھی قوم میں اس کے عرف اور اس کے رواج کے حساب سے ہو۔ اور اس ڈریس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا علی الموسع قدرہ، کہ مالدار آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا اور غریب آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یعنی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ مہنگا جوڑا دیں گے اس کو، اور اگر آپ غریب ہیں تو آپ سستا جوڑا بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ جوڑا جوڑے کی شکل میں ضروری نہیں ہے بلکہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ متاعا بالمعروف، یہ جو فائدہ پہنچایا جائے گا یہ عرف کے مطابق پہنچایا جائے گا، یعنی جوڑے کی جو مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس زمانے میں اور اس قوم میں ایک متوسط درجے کا جو جوڑا ہے اس کی ویلیو کیا سمجھی جاتی ہے، یعنی یا یوں کہا جائے گا کہ درمیانے درجے کا جوڑا کس جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی کون سا کپڑا ایسا ہے، کون سا لباس ایسا ہے جس کو ایک متوسط کپڑا کہا جاتا ہے، تو اس کی ویلیو لگائی جائے گی، مالدار پہ الگ ہوگی اور غریب پہ الگ ہوگی۔ تو وہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، یعنی میں نے جیسے عرض کیا کہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے اس کی۔ حقاً علی المحسنین، فرمائے یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے مسلمانوں کو۔ ظاہر ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھے اعمال کروں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں ان پر یہ لازم نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا، جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام مت کرو، اچھے بچے یوں نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم کسی بڑے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یعنی یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، تو اس کو محض ترغیب دینا ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں بھی اللہ ترغیب کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ اچھے لوگوں پر، نیک لوگوں پر یہ چیز لازم ہے۔ حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لازم ہے یا ثابت ہے، حق کا یہ دونوں مطلب استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن میں کہیں یہ واجب کے معنی میں بھی استعمال ہوا اور کہیں یہ مستحب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ حق کا جو اصل مطلب ہے وہ ثابت شدہ چیز، حق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ثابت ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے ان لوگوں پر جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ باقی یہ وجوب کے درجے میں ثابت ہے یا مستحب ہونے کے درجے میں ثابت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بعض صورتوں میں یہ واجب ہے، تو یہاں جو قرآن مجید صورت بیان کر رہا ہے اس میں یہ واجب ہے۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ اگر میاں بیوی میں شادی ہوئی، مہر کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہوا، یا یہ طے ہوا کہ بغیر مہر کے شادی ہو رہی ہے، ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، اب شوہر نے رخصتی سے پہلے یعنی بیوی سے ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے دی،
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شوہر پر لازم ہے, نیک لوگوں پر لازم ہے کہ وہ کیا کریں گے, زوجہ کو کچھ ساز و سامان دیں گے. اس کی قرآن نے ڈیٹیل بیان نہیں کی, اس کی حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ کم از کم ایک درمیانی درجے کا جوڑا اس کو دینا پڑے گا یا اس کی قیمت دینی پڑے گی. اور یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ واجب تو اتنا ہے, لیکن صحابہ کرام کا جو معمول تھا وہ بہت زیادہ دینے کا تھا. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں جب وہ رخصتی سے پہلے اپنی زوجہ کو طلاق دیتے تھے تو بہت زیادہ مال و متاع دیا کرتے تھے اس کو. یہ مستحب چیز ہے. اب اگلی صورت کا بیان ہو رہا ہے, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, فرمایا اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو, مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اس سے پہلے کہ تم نے ان سے ہم بستری کی ہو, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور تم ان کے لیے پہلے سے کوئی مقدار متعین کر چکے تھے, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو پھر جو تم نے مقدار متعین کی تھی اس کا نصف دینا پڑے گا تم کو. مہر 1,00,000 روپے تھا اور آپ نے رخصتی سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دی تو 1,00,000 کے بجائے آپ کو 50,000 دینا پڑے گا. مہر 2,00,000 روپے تھا تو آپ کو 1,00,000 دینا پڑے گا. فرمایا الا, ہاں ایک صورت ہے جس میں گنجائش ہے, وہ کیا ہے, ان یعفونا, کہ عورتیں معاف کر دیں. یعنی وہ عورت کہے کہ بھائی چونکہ ابھی صرف زبانی کلامی ہمارا نکاح ہی ہوا تھا اور ہم دونوں نے اکٹھا وقت گزارا ہی نہیں ہے, تو میں آدھا مہر نہیں لیتی, وہ بھی میں آپ کو اپنی طرف سے معاف کر دیتی ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ عورت آدھا معاف کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, شوہر پر پھر وہ یعنی آدھا دینا لازم نہیں ہے. او یعفوا, یا معاف کر دے وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے, جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیارات ہیں, نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے. ظاہر ہے وہ شوہر ہے, تو شوہر اگر معاف کر دے تو بھی جائز ہے. شوہر کیسے معاف کرے گا؟ عرب میں یہ دستور تھا کہ نکاح ہوتے ہی پورا مہر دے دیا کرتے تھے. جیسے 1,00,000 روپے اگر مہر طے ہوا ہے تو عرب کی عادت تھی, اور شریعت میں ترغیب بھی اسی کی ہے, کہ رخصتی سے پہلے ہی وہ پورا مہر عورت کو بھجوا دیا کرتے تھے. تو اب جب رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی آدھا مہر آپ واپس لے سکتے ہیں, کیونکہ شوہر پر آدھا دینا واجب ہے نا, تو وہ تو ایڈوانس میں 1,00,000 روپے دے چکا ہے, تو 50,000 وہ واپس لے سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, اگر وہ شوہر معاف کر دے تو بھی پھر شوہر پر آدھا مہر واجب نہیں ہوگا, بلکہ پھر وہ پورا دے دے تو زیادہ اچھی بات ہے. یعنی معافی دونوں طرف سے قرآن ترغیب دے رہا ہے کہ اگر عورت اپنا آدھا مہر معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے, یا شوہر وہ بیوی کو پورا ہی مہر دے دے اور آدھا جو وہ لے سکتا تھا وہ حصہ عورت کی طرف چھوڑ دے اور اس کو معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرف سے معافی ہو سکتی ہے. اور اگر دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر شوہر اگر پورا مہر دیا ہے اس نے تو آدھا واپس لے گا, اور اگر ابھی تک مہر دیا ہی نہیں ہے تو پھر آدھا مہر بیوی کو دینا پڑے گا. فرمایا وَأَن تَعْفُوا, اور یہ بات کہ تم معاف کر دو, اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں میاں بیوی کو دونوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی شوہر کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بیوی سے آدھا بھی واپس نہ لو, بلکہ 1,00,000 روپے دیے تو بولو کہ بس کوئی بات نہیں, میں نے دے دیے تو دے دیے, میں خود طلاق دے رہا ہوں تو میں آدھا بھی تم سے واپس نہیں لوں گا, تم رکھو اپنے پاس پورا. اور بیوی کو بھی اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر شوہر نے مہر مکمل نہیں دیا ہے تو تم اگر اس سے آدھا بھی چھوڑ دو, معاف کر دو اس کو, تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ اس کو بالکل ہی معاف کر دو, کیونکہ صرف زبانی ایجاب و قبول ہوا ہے, آپس میں انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے, تو اس میں شوہر کا بھی ایک نوعیت کا نقصان ہے, لہذا معاف کر دو تو اچھی بات ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, فرمایا عورت اگر مہر معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے, شوہر اگر مہر معاف کر دے تو بھی ٹھیک ہے. تو شوہر کو اللہ نے تعبیر کس سے کیا؟ بیدہ عقدۃ النکاح, وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے یا نکاح کی گرہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو نکاح چاہے تو باقی رکھ سکتا ہے, چاہے تو ختم کر سکتا ہے. گرہ کا مطلب یہ ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. تو اس سے بھی پھر میں دوبارہ بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری عدالتوں میں آج کل خلا چل رہا ہے اور عدالت یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے, تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. شریعت میں طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. عدالت کو بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن میں طلاق کا اختیار ہے. الاطلاق عدالتوں کو ایسا اختیار نہیں ہے جیسے آج کل ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے. تو اس آیت میں اس بات کا بھی ہمیں سبق ملتا ہے اور حکم ملتا ہے کہ نکاح قبول کرنے کا اختیار تو عورت کو ہے, عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ بندھن ٹوٹتا ہے, یہ مرد کی مرضی کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا. جب تک وہ ڈیورس نہیں دے گا
یا خلا کے پیپر پہ سگنیچر نہیں کرے گا تو خلا نہیں ہوگا. ولا تنسوا الفضل بینکم، فرمایا اور مت بھولو احسان کو آپس کے درمیان. کیا مطلب؟ یعنی آپس میں اللہ نے سب کو ایک دوسرے پر احسان کا حکم دیا ہے تو یہ مت بھولو. لہذا آپس کے معاملات میں اپنے حقوق مانگنے کے بجائے چھوڑنا سیکھو اور ایک دوسرے پر احسان کرنا سیکھو. یہ ایک ترغیبی حکم ہے. یہاں بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ترک کرنا، یعنی ایک دوسرے پر احسان کرنا، ترک مت کرو. بھولنے کا یہ مطلب نہیں کہ ماضی میں کچھ ہوا ہو تو اس کو مت بھولو، اس کو بلکہ یاد رکھو. یہاں مستقبل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپس میں فیوچر میں ایک دوسرے پر احسان کرنا ترک مت کرو. تو یہاں احسان کیسے ہوگا کہ شوہر یہ اصرار کرے کہ تم پورا مہر لے لو اور عورت یہ کہے کہ مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے. تو یہ ایک احسان کی چیز ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کیا مطلب؟ اگر تم ایک دوسرے پہ ظلم کرو گے اس سے بھی باخبر ہے. ظلم کیسے ہوگا کہ شوہر طلاق دے اور کہے کہ میں آدھا بھی نہیں دوں گا مہر، یہ بھی ظلم ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور عورت کیا کہے کہ عورت کو 1,00,000 روپے ایڈوانس میں مل گئے ہیں، پورا مہر مل گیا ہے، وہ کہے کہ میں آدھا بھی واپس نہیں کروں گی، تو یہ بھی ظلم ہے، عورت کو آدھا واپس کرنا پڑے گا. اسی طرح احسان اگر تم کرو گے تو اللہ اس احسان کو بھی دیکھ رہا ہے. شوہر کہے کہ میں 1,00,000 روپے تمہیں ایڈوانس میں دے چکا ہوں، اب میں نے طلاق دی ہے تو میں آدھا بھی واپس نہیں لوں گا، تو یہ احسان ہے جو کہ اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور عورت یہ کہے کہ آپ نے مہر مجھے ابھی تک نہیں دیا، آدھی کی میں مستحق ہوں لیکن میں آدھا بھی نہیں لیتی آپ سے، یا میں نے جو پورا مہر لیا اس میں سے میں پورا ہی واپس کروں گی، آدھا بھی نہیں رکھوں گی، تو یہ بھی احسان ہے. تو اللہ ہر قسم کے عمل کو، چاہے وہ ظلم والا عمل ہو یا احسان والا عمل ہو، اللہ اس کو خود دیکھ رہا ہے ان تمام اعمال کو. لہذا یہ نہ سوچا کرو کہ میرا دنیاوی نقصان کس میں ہے اور دنیاوی فائدہ کس میں ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ رب کی رضا کس میں ہے.